وہ میرے استاد بھی ہیں، میں ان کو ہمیشہ مس کروں گا، بہت کمی محسوس ہوتی ہے، ان کو بہت افسوس ہے کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے لائف ہی ختم ہوگی، کیونکہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب ایک انسان کا استاد چلا جاتا ہے تو اس کا سب کچھ چھینا جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انس گندر، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، پاکستان کا ایک بہت بڑا نام، پاکستان کے لیجنڈ طارق عزیز صاحب جو اس وقت دنیا میں نہیں رہے۔ ناظرین، پاکستان کی جو عوام ہے وہ ان کو ہمیشہ یاد کرتی رہے گی، اور اس وقت جو پاکستان کی عوام ہے وہ ان کو مس کر رہی ہے اور دکھ کا اظہار کر رہی ہے۔ ناظرین، پاکستان کی جو عوام ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ان کی غیر موجودگی کو محسوس کرتی رہے گی۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں طارق عزیز صاحب کے ایک اسٹوڈنٹ جن کو وہ ہمیشہ سپورٹس کھیلنے کے لیے کہتے تھے۔ تو ناظرین، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخری پیغام انہوں نے اس کو کیا دیا تھا۔ اچھا صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام ارشمان بٹ ہے، اور طارق عزیز صاحب جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، وہ میرے استاد تھے۔ بہت افسوس ہے کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن انہوں نے ہمیشہ ٹی وی پر ہی نہیں بلکہ ٹی وی کے پیچھے بھی ہمیں سپورٹس کی، ہر کسی کو سپورٹس کی ترجیح دی، تاکہ جو ینگ جنریشن ہے یہ تمباکو نوشی اور دوسری یہ جو موبائل کی ایکٹیویٹیز آج کل اس کی برائی سے بچ سکیں۔ اور سپورٹس ویسے بھی ینگ جنریشن یا مطلب جب آپ بڑے عمر کے، ان کو بھی سپورٹس اس لیے ضروری ہے جس سے آپ کی فٹنس ٹھیک رہتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آخری پیغام کیا دے کر گئے تھے وہ؟ ان کا آخری پیغام یہ تھا کہ دیکھتی آنکھیں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کی طرف سے آخری سلام۔ اور جو ان کا تھا، ان کی وائف کا یہ کہنا تھا کہ ان کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی، لاسٹ کچھ مومنٹ پہ ان کو سردی کی ہلکی سی شکایت ہوئی جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی۔ باقی مطلب کرونا وائرس کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی کہا کہ مطلب ماسک یوز کریں اور احتیاط۔ اور اچھا یہ بتائیے گا کہ وہ آپ کو زندگی میں کیا نصیحت کرتے تھے؟ وہ مجھے زندگی کے ہر موڑ پہ یہی نصیحت کرتے تھے کہ ہمیشہ بیٹا جو سچائی ہے وہی بیان کرو، ہمیشہ سچ کا ساتھ دو، کیونکہ جھوٹ ہے وہ ایک نہ ایک دن پکڑا جاتا ہے۔ اور بینگ اے کرکٹر، وہ ویسے بھی بینگ اے کرکٹر ان کا اسٹوڈنٹ ان کے ناطے ہمیشہ انہوں نے سپورٹس کو ترجیح اس لیے دی کیونکہ ینگ جنریشن ہے وہ آج کل تمباکو نوشی کو بہت زیادہ یوز کرتی ہے، موبائلس وغیرہ جس میں وہ اپنا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ سچائی کے ساتھ ساتھ مطلب سپورٹس کے ساتھ رہو، کیونکہ اس سے انسان کی فٹنس رہتی ہے، اور اوپر سے انہوں نے ہمیشہ میں اسلام کے بارے میں بتایا جو ہمارا مذہب ہے، تاکہ آنے والی لائف بھی ہمارے لیے اچھی ہو۔ اچھا آپ ان کو تو ہمیشہ پھر مس کریں گے؟ ہاں بالکل، میرے استاد بھی ہیں، میں ان کو ہمیشہ مس کروں گا، بہت کمی محسوس ہوتی ہے، ان کو بہت افسوس ہے کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے لائف ہی ختم ہوگی، کیونکہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب ایک انسان کا استاد چلا جاتا ہے تو اس کا سب کچھ چھینا جاتا ہے، کیونکہ جو انہوں نے مجھے بہت سکھایا بینگ اے کرکٹر، انہوں نے سپورٹس کے علاوہ اسلام کے بارے میں بتایا، اسلام مطلب جو آنے والی لائف ہو وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، تمباکو نوشی، یہ جو آج کل کی برائیاں، موبائل ایکٹیویٹیز، تمباکو، یہ سگریٹ وغیرہ سے انہوں نے بہت دور رکھا، یہ ان کی خدمات میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ جی ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیشہ انہوں نے سچائی کا ساتھ دینے کا کہا اور ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے کہا، اسلام کو فالو کرنے کے لیے کہا۔ تو ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے، اور جو پاکستان کی عوام ہے ناظرین ان کو ہمیشہ یاد کرتی رہے گی، اور ان کا جو غم ہے اس کو محسوس کرتی رہے گی۔ اور ناظرین، بہت افسوس ہے، بہت افسوس، اس کے جتنے بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ تو ناظرین، ان کا جو اسٹوڈنٹ تھا جس کو وہ ہمیشہ سپورٹس کھیلنے کے لیے کہتے تھے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے بھی ہمیشہ ان کی رسپیکٹ ہی کی ہے اور ان سے کافی کچھ سیکھا ہے، اور وہ میرے استاد تھے اور میں ان کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھوں گا، اور ان کا جو غم ہے وہ اس کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ تو ناظرین، ہماری یہ دعا ہے خدا کے ساتھ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دے اجازت، اپنا بہت سا خیر رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔